بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرب دیدار کے پارٹ نمبر 23 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم با عمل است علمش راہبر، عالمان را دل صفا صاحب نظر۔ علم عمل کے ساتھ ہے اور علم رہبر ہے۔ صحیح عالم وہ ہیں جن کا دل صاف ہے اور وہ صاحب نظر ہیں۔ اور عارف با اللہ اور فقیر ولی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ عارف با اللہ اور فقیر ولی اللہ اسے کہتے ہیں جو معرفت اور توحید کا لطیف اور شریف لباس زیب تن کرے اور یکدم توحید و معرفت کا سمندر پی لے اور دم نہ مارے اور نہ ہی جوش و خروش کرے، ہمیشہ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہو اور باری تعالیٰ اس کے مد نظر ہو۔ فقیر سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ ذات باری تعالیٰ پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 5 میں فرماتی ہے، وما ینطق عن الہوا، اور اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتا۔ یہ مراتب معرفت، مراتب علم، مراتب کشف، مراتب کرامات، مراتب ترجید و تفرید، مراتب غوث، مراتب قطب، مراتب ابدال، مراتب اوتاد، مراتب توحید، مراتب تصور، مراتب تصرف، مراتب توجہ، مراتب تفکر، مراتب مراقبہ، مراتب مکاشفہ، مراتب محاسبہ، مراتب مجادلہ، مراتب قرب، مراتب ذات نور، مراتب مشاہدہ فی اللہ حضور، مراتب فنا، مراتب بقا، مراتب دعوت اور رویت الہی کے مراتب ہیں۔ اس میں اللہ ذات کے حاضرات سے حیات وجود اور ان تمام مراتب کا ایک لحظہ میں حاصل کر لینا آسان کام ہے، لیکن اس مطلب کے لیے وجود حوصلہ وسیع اور مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری باادب درکار ہے، جو بہت مشکل اور نہایت دشوار ہے، کیونکہ اس کے لیے دم ذات الہی یعنی تصور اسم اللہ ذات میں اور قدم جناب سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پر رکھنا اور پھر اس پر مرتے دم تک ثابت قدم رہنا اور اس دنیا سے سلامتی کے ساتھ جانا مقصود ہے۔ چنانچہ ارشاد خدا بندی ہے، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 6، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی وہ عبادت کر کے جس سے تجھے حق الیقین حاصل ہو۔ یہ مراتب ان اشخاص کے ہیں جو عارف حق الیقین دین میں پختہ اور ہر دم اور ہر قدم پر لطف و کرم الہی کے باعث بے غم اور اللہ کی امان میں ہوں۔ جان لے کہ تمام دنیا کے لوگ 3 قسم کے ہیں۔ اول محجوب یعنی اہل دنیا، ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پردہ ہے، نیز اس دنیا میں علم کا حجاب بھی ہے، وہ علم جو رحمان کے مخالف اور نفس دنیا اور شیطان کے موافق ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں وارد ہے، العلم حجاب الاکبر، علم بندہ اور اللہ کے درمیان بڑا بھاری حجاب ہے۔ اس قسم کے لوگ منافق، کافر، جھوٹے اور صاحب نفس امارہ ہوتے ہیں۔ پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 1 میں فرمان خدا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا، بے شک نفس تو برائی ہی سکھلاتا ہے، مگر جس پر میرے رب نے رحم کیا، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ دوئم فرقہ طریقہ وہ ہے جنہیں مجذوب اہل کشف کہتے ہیں۔ یہ لوگ ولایت نور اور قلب کی روشن ضمیری سے شروع میں ڈر کر افسوس عبرت، حیرت اور جذب سے رجت کھا کر
نامکمل اور ادھورے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اہل حجاب ہیں اور آخر معرفت الہی سے محروم رہتے ہیں۔ سوئم محبوب لوگوں کا فرقہ ہے۔ یہ لوگ اہل روحانی زندہ قلب پورے کے پورے فانی النفس ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو ابتدا میں ہی لاہوت اور لوح ضمیر کا مطالعہ نصیب ہوتا ہے۔ ظاہر و باطن میں آفتاب کی طرح ہمیشہ بے حجاب ناظر ہوتے ہیں اور توحید و معرفت کے ہر مقام میں اور ہر نبی اور ہر ولی کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ اہل نفس نجس کو گندے مردار کی لذت حاصل ہوتی ہے، لیکن قلب بیدار کی زندگی ذکر و فکر کے شوق، مراقبہ اور مکاشفہ میں ہے، اور اہل روح کو راحت و فرحت، نشاط عیش و عشرت، خوشی و خرمی طلب، جمعیت، لذت، شوق و شوق رویت الہی میں مستغرق ہونے اور مشرف بدیدار نور پروردگار ہونے سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ مراتب اس شخص کے ہیں جسے اس میں اللہ ذات کا تصور حاصل ہے اور جو روحانی عین العیانی ہے، اور جسے قرب ربانی حاصل ہے۔ ایسا شخص جہاں کہیں بیٹھتا ہے دونوں جہان کا تماشا ہاتھ کی ہتھیلی اور پشت ناخن پر کر سکتا ہے۔ اسے لکھنے، پڑھنے، دائرہ کے پر کرنے کے علم کی اور 3 انگلیوں میں قلم پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اس میں اللہ ذات، اس میں محمد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں اعظم اور اسماء الحسنی، کلمہ طیبات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 30 حروف کے درجات اور قرآنی آیات کے تصور کے حاضرات کی ہر ایک کنہ کو جانتا ہے اور باکنہ پڑھتا ہے۔ وہ جس جگہ اور جس مقام میں چاہے خود کو پہنچا سکتا ہے، خواہ مقام فنائے نفس میں، خواہ مقام صفائی قلب میں، خواہ مقام روح میں اور خواہ مقام اللقاء میں۔ یہ مراتب فقراء کے ہیں۔ اے احمق، بے ادب اور بے حیا سن، اگر تو آئے گا تو دروازہ رحمت الہی کھلا ہے، اور اگر نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ عارف لوگ عبرت اور حیرت میں پریشان ہیں، کیونکہ حساب گاہ اور تماشائے میدان حشر ان کے مد نظر و نگاہ میں ہے۔ وہ جانتے ہیں۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الرحمن آیت نمبر 29 میں فرمان خدا ہے، کل یوم ہوا فی شان۔ ہر روز اس خدائے قدوس کی نئی شان ہے۔ اسی لیے عارف لوگ کبھی امید میں اور کبھی خوف میں رہتے ہیں۔ اے عزیز، جاننا چاہیے کہ ذکر، مراقبہ، خواب، موت، عیان، تمثل، توسل، فنا و بقا، لامکان اور لقاء کے بیان کی شرح الگ الگ ہے۔ بعض مراتب کو خواب کی تعبیر سے پایا جاتا ہے اور بعض مراتب کو علم تفسیر سے پایا جاتا ہے، اور بعض مراتب کو روشن ضمیری سے، اور بعض مراتب کو معرفت مشاہدہ با قرب حال و احوال اور وصال سے پایا جاتا ہے، اور بعض مراتب کو علم نعم البدل سے، اور بعض مراتب کو علم ازلی کے فیض سے پایا جاتا ہے، اور بعض مراتب کو موت نفس کے بعد دیدار مطلق یعنی موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جانے کے بعد حاصل کر سکتے ہیں۔ ان مراتب میں سے ہر ایک کی تحقیق ظاہری اور باطنی طریق سے ہو سکتی ہے۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 88 میں فرمان خدا ہے، وما توفیقی الا باللہ، اور اللہ کی مدد سے ہی بن آتا ہے۔ مثلاً جو زندہ قلب ہے اور اسے وصال لا زوال، حال کمال احوال، جمیت جمال، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے، اور مشاہدہ عین جمال کے مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ اور جو مردہ دل ہے وہ طالب دنیا، تارک الصلاۃ، شراب خوار، بدعتی، راگ کا سننے والا، خام خیال، شیطان کا مصاحب اور نفس و دجال کا تابع ہوتا ہے، خواہ وہ عالم فاضل ہو، خواہ وہ جاہل قلب، اور قلب کا ذکر، قلب کی روشنی اور قلب کی جمعیت صرف زندہ قلب کو حاصل ہوتی ہے۔
ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 24 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔